الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال الله تبارك وتعالى قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة شرفا يتباهون به وإن بهاء أمتي وشرفها القرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر، انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، برادران گرامی، میرے عزیز مسلمان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج 24 رمضان المبارک 25ویں شب میں آپ کے اس علاقے میں تکمیل قرآن کے موقع پر اس بابرکت مجلس میں حاضری یقیناً میرے لیے ہی سعادت کی بات ہے۔ حدیث کے مطابق دو مسلمان جب اللہ کے لیے آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ان کی غرض اللہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتی، تو وعدہ ہے حدیث میں کہ ان لوگوں کو کل قیامت کے دن محشر کے روز اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کرے کہ میری اور آپ کی یہ جو آج کی ملاقات ہے یہ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ ہو جائے، اور اس حدیث کے مطابق کل قیامت کے دن محشر کے دن مجھے اور آپ کو بھی عرش الہی کا سایہ نصیب ہو جائے۔ مختلف احباب آپ کے سامنے قرآن مجید کے حوالے سے کافی شافی باتیں پیش کر چکے ہیں۔ چونکہ موقع
تکمیل قرآن کا ہے، اس لیے اس موقع پر گفتگو قرآن مجید کے حوالے ہی سے ہوا کرتی ہے۔ انشاءاللہ میں بھی اپنی بساط کے مطابق کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا جمع ہونا، اپنے دربار میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور دین کی بہتر بات کہلوا کر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، قرآن مجید اللہ رب العزت کی کتاب، اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اس کلام کے متکلم رب ذوالجلال ہیں۔ یہ کسی دنیا کے انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں، یہ کسی نبی کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی کتاب نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العالمین جو شہنشاہ حقیقی اور اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں، ان کا کلام، اور اس کلام کا تکلم خود رب العالمین نے کیا ہے۔ میں بات تھوڑی مربوط کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ حاضر رہیں گے مجلس کے اندر اور گفتگو کی طرف توجہ رہے گی تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی، اور ایک بات سے دوسری بات جڑی ہوئی ہوگی، اس لیے میری گفتگو کو ابتدا سے انتہا تک اہتمام کے ساتھ سننے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جو انسان جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اس کی گفتگو اتنی ہی اعلیٰ ہوتی ہے۔ جس انسان کی معلومات جتنی زیادہ ہوتی ہیں اس کی گفتگو میں علمی نکات اور گہرائی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ عام انسان کی گفتگو عام ہوتی ہے، تاجر بہت سارے ہیں، چھوٹا تاجر چھوٹی بات کرتا ہے، بڑا تاجر بڑی بات کرتا ہے، استاد بہت سارے ہیں، چھوٹا استاد چھوٹی بات کرتا ہے، بڑے استاد کی باتیں بڑی ہوا کرتی ہیں، پروفیسر بہت سارے ہیں، ایک ابتدائی مرحلے میں ہے اس کی گفتگو ویسی نہیں ہوتی، اور جو منجھا ہوا ہوتا ہے اس کی گفتگو میں کمال ہوتا ہے۔ اس انداز سے جس انسان کا جتنا تجربہ ہو، جتنی معلومات ہو، جتنا اس کا علم ہو، اس کے علم کے مطابق اس کی گفتگو اعلیٰ سے اعلیٰ ہوا جاتی ہے۔ میرے ساتھ ساتھی آئے ہوئے ہیں، حیدرآباد کے ایک ساتھی چند دن کے لیے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، چند دن کے لیے چائنا گئے، 10 دن کا وزٹ کر کے آئے، اور جب واپس آئے آ کر ہمارے ساتھ ایک نشست ہوئی، انہوں نے چائنا کے حالات ہمیں بتائے کہ وہاں کا نظام زندگی ایسا ہے، وہاں کے لوگوں کے طور طریقے ایسے ہیں، وہاں کا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہے، وہاں کا نظام ایسا ہے، اور کاروباری طور طریق ایسے ہیں۔ وہ ایسی ایسی عجیب باتیں بتا رہے تھے کہ ہمیں سن کے حیرت ہو رہی تھی کہ اچھا اس دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ آدمی ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، چند دن کے لیے چائنا گیا، 10 دن اس نے وہاں پر وزٹ کیا، لیکن اس نے دنیا دیکھی اور وہاں کا نظام دیکھا، اس کا علم بڑھا، اس کی معلومات بڑھی، اس لیے اس کی گفتگو میں جاذبیت آ گئی، اور اس کی بات میری گفتگو سے، آپ کی گفتگو سے اعلیٰ ہو گئی۔ ایک آدمی آپ کے اس خانوت شہر کے اندر رہتا ہے، یہاں سے کبھی باہر نہیں نکلا، اس نے کبھی حیدرآباد نہیں دیکھا، پنجاب نہیں گیا، بلوچستان نہیں گھوما۔ ایک دوسرا آدمی ہے جس نے پاکستان کا چپا چپا گھوما ہوا ہے اور پورا ملک دیکھا ہوا ہے، سیر کی ہے، دنیا کے ممالک کی سیر کی ہے۔ یہاں رہنے والے آدمی سے بات کریں، اس کے گفتگو کا انداز اور ہوگا۔ جس آدمی نے دنیا کو دیکھا ہے اور دنیا کے ممالک کی سیر کی ہے، اعلیٰ قسم کے لوگوں سے ملا ہے اور ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہے، دنیا کے ماہرین کی صحبت اٹھائی ہے، اس کے گفتگو کا
کا انداز اور ہوگا۔ میں ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں، جس انسان کا علم جتنا زیادہ ہوتا ہے، جس انسان کی معلومات جتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کی گفتگو کے اندر کمال اتنا ہی زیادہ ہوا کرتا ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں ابھی بیٹھا ہوا پہلے سوچ رہا تھا کہ اللہ کرے ان لوگوں کو اردو بھی آتی ہو۔ یہ ساتھی سارے بیچارے پشتوں میں بات کر رہے تھے، ان کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب میں بات کروں گا میری بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن شکر ہے آپ کو اردو بھی آتی ہے ماشاءاللہ۔ اس کائنات میں جتنا علم ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات سے آیا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں کہ انسان جو بات نہیں جانتا تھا وہ بات اسے سکھائی ہم نے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، کسی کو لکھنا آتا ہے، لکھنا جانتا ہے، لکھنے کی فرمائش کی جائے تو وہ انکار نہ کرے، اس لیے کہ جب اللہ نے اسے لکھنا سکھایا ہے تو اسے لکھنا چاہیے۔ انسانوں کو علم دیا اللہ نے، اس کائنات میں سارے انسانوں کے اندر سب سے زیادہ علم انبیاء کا ہوا کرتا ہے، اور انبیاء کے پاس جو علم ہے وہ بھی رب العالمین کا دیا ہوا ہے، وہ انبیاء کا ذاتی علم نہیں ہے۔ اس کائنات کے سب سے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام ہے، اور قرآن مجید کے پہلے پارے میں اللہ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو علم ہم نے دیا، اسماء کا علم ہم نے دیا، اسماء کے خواص کا علم ہم نے دیا ہے۔ آدم کا علم اللہ کا علم ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ فرما رہے ہیں داؤد کو علم ہم نے دیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، سلیمان کو علم ہم نے دیا، داؤد کو علم ہم نے دیا۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی انسانوں پر بھی ہے، جنات پر بھی ہے، حیوانات پر بھی ہے، چرندوں پر بھی ہے، وہ جانوروں کی بولی بھی جانتے ہیں۔ وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں جانوروں کی بولی ہمیں اللہ نے سکھائی ہے، میں خود نہیں جانتا، میرا علم اللہ کا علم ہے، میری بادشاہی اللہ کی عطا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے اور اللہ تمہیں احادیث کی تعبیر بتائے گا، خواب کی تعبیر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سکھائے گا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے تو یوسف علیہ السلام کو علم ہم نے عطا کیا، انہیں حکمت ہم نے عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور جوانی کی عمر کو پہنچے، انہیں علم ہم نے دیا، انہیں حکمت ہم نے دی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی کائنات کے اندر آئے انہوں نے دنیا کو علم دیا، وہ سارا علم انبیاء کا ذاتی علم نہیں تھا، وہ علم رب ذوالجلال کا دیا ہوا علم تھا۔ وہ علم کس کا تھا؟ اللہ کا دیا ہوا علم تھا۔ سارے انبیاء میں سب سے زیادہ علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے سارے اگلوں اور سارے پچھلوں کا علم دیا گیا، سارے نبیوں کا علم ایک پلڑے میں، اور میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دوسرے پلڑے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا پلڑا جھک جائے گا۔ لیکن کیا حضور کا علم اپنا تھا؟ حضور تو امی تھے، حضور امی تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ،
اے پیغمبر آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، آپ کو تو پتہ نہیں تھا۔ اوحینا الیک روحا من امرنا، ہم نے تمہاری طرف وحی کی، اپنی روح بھیجی، اسے نور بنایا۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اے پیغمبر آپ کو ہم نے علم دیا اور ایسا علم دیا جو آپ جانتے نہیں تھے، اور اللہ کا فضل آپ پر تو بہت ہی زیادہ ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ پیغمبر جب بات کرتا ہے اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، اپنے نفس سے بات نہیں کرتا، یہ پیغمبر تو وہ بات کرتا ہے جو اللہ اس نبی کی طرف وحی کرتے ہیں، وہی پیغمبر اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ اس لیے پیغمبر کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی جو وحی نہ ہو اور اللہ کی منشا کے مطابق نہ ہو۔ ساری کائنات سے زیادہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، لیکن حضور کا علم بھی اللہ کی عطا ہے، اور اللہ کے علم کے مقابلے میں حضور کا علم بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ سوال ہوا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی تھے، علم رکھتے تھے، انہوں نے فرمایا میں عالم ہوں، اور یہ جھوٹ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، مجمع البحرین پر ہمارا ایک بندہ ہے، تم وہاں جاؤ، سفر کر کے اس کے پاس جاؤ اور اس سے جا کے کچھ علم سیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون ان کے ساتھ، اپنے خادم کے ساتھ چلے۔ وہ ایک طویل واقعہ سورہ کہف قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور وہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب یہ وہاں پہنچے تو فوجد عبدا من عبادنا، وہاں ان کو ہمارا ایک بندہ ملا، ہمارا ایک بندہ۔ آتیناہ من لدنا علما، موسیٰ پیغمبر کو بھیجا خضر کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، جاؤ اس سے علم حاصل کرو، خضر کا علم تمہارے علم سے زیادہ ہے، اس سے جا کر علم حاصل کرو۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں آتیناہ من لدنا علما، اس خضر کا علم بھی اپنا علم نہیں، اسے بھی علم ہم نے دیا ہے، اس کا علم بھی ہمارا ہے۔ پھر وہ ایک طویل واقعہ پیش آیا کہ ان کی خدمت میں درخواست کی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، تم پیغمبر ہو، تم بری بات دیکھ کر، غلط بات دیکھ کر رہ نہیں سکتے۔ لیکن اصرار کیا، پھر ساتھ چل پڑے، پھر بچہ ملا، اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے بھی یہ کیا کر رہے ہیں، معصوم جان کو قتل کرتے؟ کہا میں نے تو پہلے کہا تھا تو صبر نہیں کرے گا۔ کشتی میں سوار ہوئے، اسے پھاڑ دیا۔ پھر وہ ایک طویل واقعہ ہے، لیکن یہ حضرت خضر تکوینیات کے نبی ہیں، یہ بھی پیغمبر ہیں، ایک عالم تشریعی ہے، ایک عالم تکوینیات ہے، وہ ایک عالم دوسرا عالم ہے، اسے رب ذوالجلال جانتے، میں اور آپ نہیں جانتے۔ یہ خضر علیہ السلام اس کے پیغمبر ہے، لیکن اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ جاؤ اس بندے سے علم حاصل کرو، لیکن یاد رکھو اس خضر کا علم بھی اپنا علم نہیں، اس کا علم بھی میرا دیا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو جس بات پہ لانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کا علم کتنا ہوگا، اللہ کا علم کتنا ہوگا۔ بخاری شریف میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک کشتی میں بیٹھ کر سمندر میں سفر کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک چڑیا آئی اور وہ چڑیا کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس چڑیا نے سمندر میں اپنی چونچ ماری اور پانی لیا۔ خضر علیہ السلام دیکھ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے۔ خضر علیہ السلام نے موقع مناسب جانا کہ شاگرد ساتھ ہے اور آیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، تو اسے علمی بات بھی سمجھا دو، علمی نقطہ بھی سمجھا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا حضرت خضر نے کہ اے موسیٰ، دیکھو اس چڑیا کی چونچ کو جو پانی لگا ہے،
اس پانی کو جو نسبت سمندر کے پانی کے مقابلے میں ہے کہ چڑیا کی چونچ کو لگنے والا پانی تو بالکل اتنا معمولی سے ہے، اور اس کے مقابلے میں سمندر کا پانی بہت زیادہ بے شمار ہے۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ اے موسیٰ یاد رکھو میرے اور آپ کے علم کو اللہ کے علم کے سامنے اتنی نسبت بھی حاصل نہیں ہے جتنی کہ اس چڑیا کی چونچ کو لگنے والے پانی کو سمندر کے ساتھ نسبت ہے۔ چڑیا کے چونچ کو لگنے والا پانی سمندر کے مقابلے میں پھر بھی کوئی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اے موسیٰ میرا اور آپ کا علم ملا کر بھی اگر دیکھ لیا جائے تو اللہ کے علم کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کا علم بہت بڑا ہے، علم پر اللہ کی حکمرانی ہے، علم پر اللہ کی بادشاہت ہے۔ اس کائنات میں جتنا علم آیا وہ اللہ رب العزت کی ذات سے آیا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی ذات پر اس کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کائنات کا کوئی ذرہ، کائنات کا کوئی پتا، کائنات کا کوئی گوشہ اللہ رب العزت کے اوپر مخفی نہیں ہے۔ ہم تو روئے زمین پر رہنے والی چیزوں کو نہیں جانتے، لیکن وہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ہے۔ ساتوں زمینوں نیچے چلے جاؤ، پہلے آسمان سے لے کر ساتویں آسمان تک چلے جاؤ، زمین کی تہ تک اللہ رب العزت جانتے ہیں کہاں کیا چیز ہے۔ آسمانوں کی بلندیوں تک، عرش تک اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ کیا ہے، کہاں ہے، کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، وہ رب جانتا ہے۔ ہم تو حال کو نہیں جانتے، رب ماضی سے بھی واقف ہے، رب حال سے بھی واقف ہے، رب قیامت تک آنے والے حالات سے بھی واقف ہے۔ یہ زمین پیدا نہیں ہوئی تھی، ابتدائے آفرینش سے لے کر ابتدائے میں کائنات میں کیا تھا، کیسے ہوا، کہاں ہوا، کیا ہوا، اللہ سب جانتا ہے۔ آج روئے زمین پر جس گھوشے میں، جس خطے میں جو ہو رہا ہے، جہاں جو کچھ ہو رہا ہے رب ذوالجلال جانتا ہے۔ قیامت تک آنے کے وقت تک جو ہوگا، جیسے ہوگا، جہاں ہوگا رب ذوالجلال جانتے ہیں۔ اللہ کا علم تو اتنا وسیع اور اتنا پھیلا ہوا ہے۔ یعلم ما فی البر والبحر، وہ زمین پر جو چیزیں ہیں انہیں بھی جانتا ہے، وہ سمندر کے اندر جو کچھ اسے بھی جانتا ہے۔ سمندر کے اندر ایک کائنات ہے، ایک دنیا ہے جسے ہم نہیں جانتے، رب جانتا ہے۔ یعلم ما فی البر والبحر، یعلم ما تسرون وما تعلنون۔ تم لوگوں سے تو اپنی بات چھپا سکتے ہو، اپنے نفس میں چھپا سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ انہ یعلم الجہر واخفی، جو ظاہر ہے اسے بھی جانتا ہے، جو پوشیدہ ہے اسے بھی جانتا ہے۔ یعلم ما تسرون ویعلم ما تبدون، جو ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، جو چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ آج ابھی تذکرہ کیا مولانا فیض اللہ صاحب نے، ملک کے اندر حالات عجیب و غریب سے ہوئے پڑے ہیں۔ کارگل کلنگ ہو رہی ہے، علماء کو شہید کیا جا رہا ہے، مساجد پر حملے ہو رہے ہیں، ایجنسیاں خاموش ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ادارے خاموش ہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے۔ حکومت ہے تو وہ لا علم ہے، یہاں ادارے ہیں وہ لا علم ہے، عوام مر رہی ہے، کہیں پوری ٹرینیں اغوا کر کے وہاں لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، کراچی کے اندر علماء کو شہید کیا جا رہا ہے، وہاں کے پی کی میں علماء کو شہید کیا جا رہا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ نہیں سمجھ لو اللہ جانتا ہے، اس رب کو معلوم ہے کہ کون کر رہا ہے۔ یعلم المفسد من المصلح، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون فساد پھیلا رہا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون اصلاح کرنے والا ہے۔ تم انسانوں سے چھپا سکتے ہو، لوگوں سے چھپ سکتے ہو، اداروں سے بچ سکتے ہو، ایجنسیوں سے اپنا دامن بچا سکتے ہو۔ ایک دن اللہ کی بارگاہ کے اندر جانا ہے، وہاں پر حاضری ہونی ہے، اس رب کے سامنے تم چھپانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یعلم المفسد من المصلح، یعلم متقلبکم و مثواکم، تمہاری آنی جانی کو وہ جانتا
ہوتا ہے تم کہاں جاتے ہو، یعلم ما جرحتم بالنہار، جو دن میں کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، یعلم ما یلج فی النہار، جو دن میں داخل ہوتا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو رات میں ہوتا ہے وہ اللہ اسے بھی جانتا ہے، اس رب سے چھپا نہیں سکتے۔ اس سے نہیں چھپ سکتے میرے بھائیو۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، بناؤ بیٹھ کر سازشیں، دو آدمی بیٹھے ہیں سازش بنا رہے ہیں فلاں جگہ حملہ کرنا ہے اور ایسے ایسے کرنا ہے۔ مولوی فیض اللہ کو بھی پتہ نہیں چل رہا کہ کون سازش کر رہا ہے، مجھے بھی نہیں پتا، اداروں کو بھی نہیں پتا، لیکن اللہ کو پتا ہے۔ پتا ہے نہیں ہے بھائی؟ اللہ جانتا ہے، یعلم المفسد من المصلح، اسے سب معلوم ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، بھائی دیکھو جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یعلم ما توسوس به النفس، یہ تمہارے اندر بیٹھا ہوا نفس جو اندر وسوسہ ڈالتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے اندر آنے والی بات کو بھی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز نہیں چھپا سکتے، اس سے کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ دنیا کی عدالتوں سے بھاگ جاؤ گے، دنیا کے قانون سے بچ جاؤ گے، دنیا کے شکنجوں سے نکل جاؤ گے، دنیا کی جیلوں سے چھوٹ جاؤ گے، رب کے عدالت کے نظام سے نہیں بچ سکتے، وہاں کوئی چھٹکارا نہیں ہے، وہاں پر فساد مچانے والوں کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اللہ کو کسی گواہ کی ویسے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، ٹھیک ہے اداروں کو پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے کہ کسی اور کو پتہ نہیں تھا، اليوم نختم على وجوہہم، آج تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ خود رب ذوالجلال کے سامنے بیٹھ کر گواہی دیں گے، اے ربا اس آدمی نے میرے ساتھ یہ گناہ کیا تھا، میرے ہاتھ مجھ سے ربا اس نے فلاں کو شہید کیا تھا، فلاں جگہ قتل کیا تھا، ہاتھ بھی گواہی دیں گے، پاؤں بھی گواہی دیں گے، انسان کا وجود انسان کے خلاف اللہ کے بارگاہ کے اندر گواہی دے گا، نامہ اعمال حاضر ہو جائے گا، جسے دیکھ کر انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، اس کتاب نے تو کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں، میرا کوئی عمل نہیں چھوڑا، جو چھپ کے کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے، جو علانیہ کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ سمجھ لو مسلمانوں رب سے نہیں بچ سکتے، اس رب کا علم حاوی ہے ہر چیز پر، وہ جانتا ہے جو ہو رہا ہے، جو ہو چکا، جو ہوگا، سب کو جانتا ہے۔ میں نے اپنی بات کا آغاز اس سے کیا تھا کہ جس کا علم جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا کلام بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، جس کا علم جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا کلام بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے علم سے بڑا کسی کا علم ہے تو اللہ کے کلام سے بڑا کسی کا کلام ہو سکتا ہے؟ اللہ کی کتاب سے زیادہ معزز کوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسا کلام ہے، باعظمت کلام ہے، اس کی بلندیوں کے کیا کہنے، اس کے درجات کے کیا کہنے، اس کی عظمتوں کے کیا کہنے، اللہ کی قسم ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو اس کتاب کی عظمت ہے اور جو اس کتاب کا مقام ہے، جو اس کتاب کی بلندی ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی گناہگار زبانوں سے اس قرآن کو پڑھنے کے اجازت مرحمت فرما دی ہے، ورنہ ہماری ناپاک زبانیں اللہ کی اس کتاب کو پڑھنے کی اہل نہیں ہے۔ ہمارے یہ گناہگار ہاتھ اللہ کی اس کتاب کو عظمت کی وجہ سے ہاتھ لگانے کے اہل نہیں ہے۔ ہماری گناہگار آنکھیں اللہ کی اس کتاب کے عظمت کی وجہ سے اس کتاب کو دیکھنے کی اہل نہیں ہے۔ یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان لکل امت شرفا یتباہون بہ وان بہاء امت وشرفها القرآن، ہر امت کو اللہ ایک خاص چیز دیتا ہے جس چیز کے ذریعے سے وہ امت دوسری امتوں پر فخر کیا کرتی ہے۔ میری امت کا فخر، میری امت کا شرف، میری امت کا اعزاز، میری امت کا معجزہ اللہ نے قرآن مجید
مزید عطا فرمایا ہے، اور یہ قرآن وہ چیز ہے جس کے ذریعے امت محمدیہ دوسرے امتوں پر فخر کرے گے کہ ہمیں اللہ نے یہ کتاب عطا فرمائی جو کسی امت کو عطا نہیں کی ہے۔ دوسرے آسمانی کتابیں بھی بلا شبہ قابل احترام اور محترم ہے، لیکن میرے بھائیوں قرآن کے مقابلے میں ان کتابوں کا کوئی مقام نہیں۔ میں نے پہلے بھی بارہا مجالس کے اندر یہ واقعہ بیان کیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک رئیس جس کو اپنے مال و دولت پر بڑا غرور تھا، وہ یہ بات کہہ بیٹھا کہ میری جب بیٹی کی شادی ہوگی تو میں اسے سب سے اعلیٰ اور سب سے قیمتی چیز دوں گا، اور اگر سب سے اعلیٰ چیز نہ دے سکا تو میری بیوی کو یو دعا درے۔ یو دعا درے تو سمجھتے ہیں نا بھائی، یہی ایک لفظ تو سمجھ میں آیا آپ کو؟ بیوی کو 3 طلاق، اس لیے کہ پٹھان کھوپڑی کسی وقت بھی گھوم سکتے۔ اب شادی کا وقت آ گیا، اب اس نے اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں خریدنی شروع کی۔ کوئی اعلیٰ چیز خریدتا، پتہ چلتا کہ بھئی اس سے بھی اعلیٰ چیزیں موجود ہیں۔ ایک چیز لے کر آتا، پتہ چلتا کہ بھی اس سے اعلیٰ تو فلاں جگہ موجود ہے۔ یہ دنیا تو بہت بڑی دنیا ہے، بڑی وسیع دنیا ہے، یہاں تو ایک سے ایک چیز پڑی ہوئی ہے۔ ہماری نگاہ یہاں خانوٹ کی مارکیٹ تک ہے، حیدرآباد جائیں گے تو اس سے اعلیٰ چیز ہوگی، اور حیدرآباد کی مارکیٹ سے نکل کر کراچی جائیں گے تو اس سے بھی اعلیٰ چیزیں ہوں گی۔ آپ کراچی سے نکل کر دبئی چلے جائیں تو وہاں اس سے بھی اعلیٰ چیزیں ہوں گی، اور آپ اور کسی یورپین ملک کے اندر نکل جائیں وہاں اس سے بھی اعلیٰ چیزیں ہوں گی۔ اب وہ پریشان ہوا اور اس نے سوچا کہ بھی یہ تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہو گیا، اس لیے کہ اب سب سے اعلیٰ چیز میں کیسے دوں؟ اگر میں اپنی بچی کو سب سے اعلیٰ چیز نہیں دیتا تو ایسی صورت میں بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ پریشان ہو کر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا۔ یہاں دنیا میں بھی علماء کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہاں حشر کے میدان کے اندر بھی انہی علماء کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ ہمیں علماء کا محتاج ہی رکھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کی خدمت میں پہنچے اور فرمایا کہ اے محمد، میں نے یہ قسم اٹھا لی تھی اور اب پریشان ہو کہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں ہر جگہ مجھے نظر آ رہی ہیں، کوئی مشورہ دے کہ میں کیا کروں؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ اپنی بچی کو جہیز کے اندر قرآن مجید دے دو، تم قسم کے اندر کبھی حانث نہیں ہوگے، اس لیے کہ قرآن سے اعلیٰ، قرآن سے باعظمت، قرآن سے باعزت، قرآن سے زیادہ کریم، قرآن سے زیادہ بلند مرتبہ اور قیمتی چیز کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ایسی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی جو آپ نے تراویح کے اندر سنی۔ اللہ ہمیں اس کتاب کی قدر نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اس کتاب کی محبت، عشق اور اس کتاب سے لگاؤ نصیب فرما دے، ہماری زندگیاں اس کتاب میں ختم ہو جائیں۔ ایسی کتاب لازوال اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے، اور میرے بھائیوں کیوں عطا کی ہے؟ یہ زندگی کا دستور بنا کر عطا کی ہے، یہ منشور زندگی بنایا ہے، ایک مسلمان کا آئین وہ عطا کیا ہے کہ یہ تمہارا آئین ہے، اس کی روشنی میں تمہاری زندگی گزرنی چاہیے، تمہارے اعمال قرآن کے مطابق ہونے چاہیے، تمہاری صبح و شام قرآن کے مطابق ہونی چاہیے، تمہاری گفتگو قرآن کے مطابق ہونی چاہیے، تمہاری گھریلو زندگی، تمہاری تجارتی زندگی قرآن کے مطابق، لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں یا بیوی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو قرآن کے مطابق۔ یہ قرآن اللہ نے آئین بنا کر ہمیں عطا کیا کہ اسے مسلمان پڑھے، اسے سمجھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب ہمیں عطا فرمائی اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے۔ لیکن میرے بھائیوں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نے اس کتاب سے اپنا رشتہ، اپنا ناطہ توڑا ہوا ہے، اپنے تعلق کو ایسا کمزور کیا ہوا ہے کہ ہماری زندگی وہ ایک رخ پر گزر رہی ہے اور قرآن والی زندگی وہ دوسرا رخ بتاتی ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قتل و غارت گری کا خاتمہ اللہ کی اس کتاب کے ذریعے سے کیا تھا، آج اس قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے یا نہیں ہے؟ جو فسادات آپ کے اندر تھے، جو اس کتاب کے آنے سے ختم ہوئے، وہ فسادات آج موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ جس عصبیت اور قومیت کو اللہ کے نبی نے اپنے پاؤں پہ ٹھوکر سے روندا تھا، آج اس عصبیت کے نعرے لگ رہے یا نہیں لگ رہے؟ آج مہاجر سندھی، بلوچی، پنجابی یہ نعرے لگ رہے یا نہیں لگ رہے؟ اللہ کے نبی نے انہیں بدبودار نعرہ قرار دیا، قرآن نے اسے اپنے پاؤں کے ٹھوکر سے روندا، لیکن آج وہ عصبیت ہمارے اندر موجود ہے۔ جس تہذیب سے قرآن نے ہمیں منع کیا، آج ہم اسی تہذیب کے دل دادا ہے۔ آج ہماری عدالتوں کے اندر ظلم ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ یہ قرآن تو انصاف کی تعلیم دینے کے لیے آیا تھا، یہ عدل کا نظام دنیا کو دینے کے لیے آیا تھا، لیکن آج ہماری عدالتیں جو انصاف کے لیے قائم ہوئے، وہاں پر انصاف ٹکے ٹکے بکتا ہے یا نہیں بکتا؟ وہاں کے جج پیسوں پر خریدے جاتے ہیں یا نہیں خریدے جاتے؟ وہاں وکالت کرنے والے وکیل جھوٹ کا کاروبار کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آج ہمارے بازاروں کے اندر دھوکہ بازی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ مکاریاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ فریب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ملاوٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ آج ہماری ذات سے کسی انسان پر ظلم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کسی کا مال غصب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بہنوں کی میراث کا حق ہم کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ یہ تو قرآن والی زندگی کے خلاف ہے، یہ تو قرآن والی زندگی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی تو قرآن ہمیں دے کر گئے تھے کہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی بناؤ۔ آج اگر جائزہ لوگے، ہماری ساری زندگی قرآن کے خلاف چل رہی۔ ایسا ہے نہیں ہے بھائی؟ جائزہ لیں خدا کے لیے اپنی زندگیوں کا۔ یہ صرف نماز پڑھ لینا دین تھوڑی ہے۔ نماز پڑھ لی، سال کے رمضان کے روزے رکھ لیے، اور زیادہ ہوا تو مولی احسان اللہ پہ احسان کر کے ان کے پیچھے تراویح پڑھ لی، وہ بھی احسان مولوی کی گردن پہ۔ بھائی تو شکر کر، تیرے پیچھے مقتدی ملے ہوئے ہیں، اور حقیقت ہے اگر یہ مقتدی نہ ہو تو امام کرے گا بھی کیا بیچارہ؟ یہ تو مہربانی ہے آپ لوگوں کی، لیکن یہ سارا دین نہیں ہے، یہ سارا دین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن خائن ہو سکتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ بتاؤ آج مسلمان جھوٹ بولتا ہے یا نہیں بولتا؟ بولو بھائی، بولتا ہے نہیں بولتا؟ قرآن نے غیبت کو حرام قرار دیا یا نہیں دیا؟ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا یا نہیں دیا؟ آج ہماری مجلسوں میں غیبتیں ہوتی یا نہیں ہوتی؟ آج آپ کو کہیں خالص دودھ ملتا ہے؟ یہ ملاوٹیں کرنے والے امریکہ سے آئے ہوئے کافر ہیں یا ہندوستان کے ہندو ہیں جو ہمارے ملک میں آ کر ملاوٹ کرتے پھر رہے ہیں؟ یہ کون کرتا ہے؟ یہ دکان پہ لکھا ہوا ہے خالص شہد دستیاب ہے، اور شہد پورے پاکستان میں خالص کہیں نہیں، اور نام دکان کا اسلامی شہد، اسلامک شہد، اور بسم اللہ ڈیری۔ ماشاءاللہ، شہد بھی اسلامک ہے، اور دودھ تو ماشاءاللہ ویسے اللہ کے نام کا ہے، بسم اللہ ڈیری ہے۔ اور ہر کسی کی دکان دیکھ لو، کوئی عبد القادر جیلانی کے نام کی طرف منسوب کر رہا ہے، اور کوئی داتا گنج ہجویری کے نام کی طرف منسوب کر کے وہاں پر دھوکہ اور فریب کر رہا ہے، مکاریاں کر رہا ہے، دھوکے دے رہا ہے۔ وہ مدین کی منڈی کے اندر اتنا دھوکہ نہیں تھا اللہ کی قسم جتنا آج ہمارے بازاروں کے اندر دھوکہ پھیلا ہوا ہے۔ بتاؤ یہ قرآن کی ہدایات کے مطابق ہے؟ کہاں ہے میں اور آپ اور قرآن؟ کہاں ہے ہماری زندگی قرآن کے مطابق؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہو، اپنی حدیث چھوڑ کے جا رہا ہو، ما تمسکتم بہما لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم مسلمان رہو گے، تم مومن رہو گے، تمہارا معاشرہ مسلم معاشرہ ہوگا،
तुम्हारा माहौल ईमान वाला माहौल होगा और तुम्हारी गुमराही तुम्हारे करीब नहीं आएगी, तुम गुमराह नहीं हो सकते। लेकिन जब किताबुल्लाह को छोड़ दोगे, सुन्नत को छोड़ दोगे, मेरी तालीमात से रिश्ता तोड़ लोगे, फिर याद रखना फिर तुम मुस्लिम मुआशरा कहलाने के लायक नहीं हो। यह मगरबी मुआशरा है जिस पर आज हम चल रहे हैं। हम कुरान की तालीमात से दूर हो चुके। हमारा लिबास हमें वो अच्छा लगता है जो उन काफिरों की तहजीब वाला, हमारे तौर तरीके काफिरों वाले, हमारे चेहरे कुफार की अक्कासी और निशानदेही करने वाले, और हम कुरान के नाम लेवा हैं, कुरान के नाम लेवा। मेरे भाइयों, आज रमजानुल मुबारक की 25वीं शब है। मुबारक दिन और मुबारक रात है, मुबारक वक्त है, तकमील कुरान का मौका है। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन खतम अल कुरान लहू दावतुन मुस्तजाबा, जो आदमी कुरान करीम की तकमील करता है उस मौके पर अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। जब हाफिज साहब ने कुरान मुकम्मल किया है, इनकी दुआ को अल्लाह यकीनन आज कबूल करेगा। इस मौके पे अगर आप भी इस दुआ के अंदर शामिल हो जाए, अल्लाह मेरी और आपकी दुआ भी इंशाअल्लाह कबूल करेगा। आज अल्लाह से अहद करें और यहाँ बैठकर पक्का वादा करें कि या अल्लाह आज तक गफलत हुई, या अल्लाह तेरे अहकामात के खिलाफ वर्जी हुई, लेकिन या अल्लाह आज अहद करते हैं तेरी इस किताब को पढ़ेंगे, तेरी इस किताब को समझेंगे और अपनी आइंदा वाली जिंदगी को इस किताब के मुताबिक बनाने की कोशिश करेंगे। ये वादा करते हैं भाई, वादा करते हैं। मैं उठूंगा नहीं उस वक्त तक जब तक आप मुझे कोई मुस्बत जवाब नहीं देंगे। भले उलमा बैठे हैं, मैं इतनी दूर से चलकर आया हूं, वसूल करके जाऊंगा इंशाअल्लाह। हम में से कितने हैं जिनको कुरान तजवीद से पढ़ना आता है? मैं हाथ खड़ा नहीं करवाता वरना बड़ी मुश्किल सूरत हाल पेश आ जाएगी, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख के सोच लें कि हम में से कितने हैं जिनको बातजवीद कुरान पढ़ना आता है। बहुत कम होंगे। ये मोहब्बत है कुरान की, ये इश्क है कुरान का। वैसे तो हम आशिक़े कुरान बनते हैं कि हाँ हमने वादा कर लिया, कुरान सुन लिया, इसकी मोहब्बत में खड़े हुए, लेकिन फर्ज हर मुसलमान पर फर्ज है बातजवीद कुरान मजीद को पढ़ना। ये फर्ज है, इसके बगैर न नमाज कबूल होती है, इसके बगैर आपकी फजर कबूल नहीं, ज़हर कबूल नहीं। अगर आपको कुरान सही पढ़ना नहीं आता तो मुसलमानों ने ये इस कुरान से मोहब्बत की है या इस कुरान से मुंह मोड़ा है? कब सीखेंगे? आज वादा करो कि सीखेंगे। इस उम्र में भी कर लोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में मुजरिम बनकर खड़े होने से बच जाओगे इंशाअल्लाह। हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी कुरान करीम हिफ्ज करना शुरू करता है और फिर वो हिफ्ज मुकम्मल नहीं कर पाता, उससे पहले उसकी मौत आ जाती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब्र के अंदर एक फरिश्ता मुकर्रर करेंगे जो इसके पास आएगा और इसे पूरा कुरान मजीद हिफ्ज करवाएगा। ये बच्चा जब क़यामत के दिन उठेगा तो कुरान मजीद का मुकम्मल हाफिज बनकर उठेगा। अगर आप आज अहद कर लें कि हम कुरान को सीखेंगे, अल्लाह की कसम, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, अगर उससे पहले मौत आ गई और दुनिया से चले गए तो आपके इस अज़म की वजह से और इस इरादे की वजह से और इस हरकत की वजह से जो आपने कुरान को सीखने के लिए कदम उठा लिया है, इंशाअल्लाह अल्लाह कब्र के अंदर फरिश्ते के जरिए से भी आपको कुरान मजीद पढ़वाएंगे। वादा करते हैं और इस कुरान पे अमल करने का भी वादा करते हैं, अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक बनाने का वादा करते हैं। आज के बाद अल्लाह की नाफरमानी नहीं होगी। याद रखो, मैं पहले भी अर्ज कर चुका, कुरान मजीद अल्लाह की मुक़द्दस किताब है और मुसलमान की जिंदगी इस किताब के बगैर अधूरी है। ये बात याद रखो। मुसलमान जब तक बहैसियत मुसलमान जिंदा है, उसकी जिंदगी इस कुरान से वाबस्ता है, इस कुरान से जुड़ी हुई है। वो जब इससे दूर होगा, कुरान से दूर जब भी होगा, वो अल्लाह से दूर हो जाएगा, वो दीन से दूर हो जाएगा, वो ईमान से दूर हो जाएगा। और जो आदमी कुरान के जितना करीब होगा, वो रब के भी करीब होगा, वो ईमान के भी करीब होगा, वो मोमिनाना जिंदगी के भी करीब होगा। इसलिए अपने आप को कुरान का मुहिब बनाओ, कुरान का आशिक बनाओ, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान से ताल्लुक पैदा करो, कुरान को पढ़ो,
قرآن کو سمجھو، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ آج تراویح میں قرآن مکمل ہو گیا، لیکن آپ نے اسے بند نہیں کرنا، یہ سارا سال جاری رہنا چاہیے۔ سارا سال قرآن کی تلاوت اسی انداز سے ہونی چاہیے جس طرح آپ نے رمضان المبارک کے اندر تلاوت کی ہے۔ تب پتہ چلے گا کہ آپ واقعتاً مومن ہو۔ اگر آپ صرف قرآن مجید رمضان میں پڑھ کر چھوڑ دیتے ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ موسمی آدمی ہو، موسم آتا ہے تو نکل آتے ہو اور پھر اس کے بعد غائب ہو جاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہا اور سنا ان سب پہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب بھائیوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میری زندگی بھی قرآن والی بنا دے، اللہ آپ سب بھائیوں کی زندگی بھی قرآن والی بنا دے۔ ہمیں قرآن پر چلنے، قرآن پر مرنے اور قرآن پر مٹنے والا اللہ تبارک و تعالی بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیوں؟ ہاں تو بس وہ آ جائیں، نہیں دعا حافظ صاحب کریں گے، دعا آج ان کی مقبول ہے۔ نہیں میں نے پہلے ہی مسئلہ اسی لیے بتا دیا بیچ میں۔ یا اللہ